پاکستان کا جو اس حال سے مختلف ہے. تو کیا میں اسپیسیفک چیز آپ کے سامنے آج رکھنا چاہتا ہوں. ہم سب سمجھتے ہیں کہ امریکہ ایک بہت بڑی معاشی طاقت ہے، اکنامک مائٹ ہے دنیا کی. اور اگر کوئی آپ سے پوچھے، مجھ سے پوچھے کہ امریکہ کی یہ جو معاشی طاقت ہے اس کے پیچھے کیا ہے، تو 3 نام جو آپ کے ذہن میں آئیں گے وہ ہیں ایپل، گوگل اور ایمیزون. 2 4 5 اور بھی آ جائیں گے. مگر آپ کسی سے پوچھ لیں کہ امریکہ کی معاشی طاقت کے پیچھے کیا ہے، تو وہ آپ کو کہیں گے، پہلا نام لیں گے ایپل کا، پھر لیں گے گوگل کا، پھر لیں گے ایمیزون کا، یا کسی اور ترتیب میں لے لیں گے. ان تینوں کمپنی کی جو ٹوٹل ویلیویشن ہے وہ $6 ٹریلین ہے، صرف 3 کمپنیوں کی، جس کو امریکہ کی معاشی طاقت کا محور مانا جاتا ہے. 3 کمپنیوں کو ان کی ٹوٹل ویلیو جو ہے وہ $6 ٹریلین ہے. ایپل کی تقریباً 3 ٹریلین ہے، گوگل کی 1.6 ٹریلین ہے، ایمیزون کی 1.3 ٹریلین ہے. کل ملا کے 6 ٹریلین کے قریب ان 3 کمپنیوں کی ویلیو ہے، جس کی بنیاد پہ امریکہ کہتا ہے کہ ہم دنیا کی ایک بڑی معاشی طاقت ہے. پاکستان کی صرف معدنیات جو ہیں، صرف یہ جو آج آپ باتیں سن رہے ہیں کہ ایک کانفرنس ہو رہی ہے، اس میں منرلز کانفرنس ہے، اس میں ہم مائننگ کی بات کریں گے، معدنیات کی بات کریں گے، میٹلز کی بات کریں گے. صرف معدنیات جو پاکستان میں موجود ہیں ان کا ویلیو ایڈیشن نہیں، یعنی ایک اگر دھات نکلتی ہے اس میں سے کتنی گوگلز نکلیں گی یا اس میں سے کتنے ایپل نکلیں گے، اس کی بات نہیں کر رہا ہوں. صرف مٹی جو کھودنی ہے، صرف مٹی جو کھود کے نکالنی ہے پاکستان کی معدنیات، ان کی قیمت $6.1 ٹریلین. جس چیز کو آپ دنیا کی معاشی طاقت سمجھتے ہیں، اس کے جو اینکرز ہیں ان کی اجتماعی جو ویلیو ہے وہ $6 ٹریلین ہے. اور پاکستان کی مٹی کی قیمت، معدنیاتی مٹی کی قیمت جو ہے وہ $6.11 ٹریلین ہے. تو پھر بنتا نہیں کہ ظاہر کی آنکھ سے نہ تماشا کرے کوئی. کیا ہے مسئلہ بھائی؟ ہم کیا کھدائی بھی نہیں کر سکتے؟ اللہ نے جن چیزوں سے آپ کو نوازا ہے، جیسا کہ ہمارے مشرق وسطیٰ کے اندر تیل سے نوازا ہے، تو اگر آپ کو کاپر اور گولڈ سے نوازا ہے تو کیا ہم ایک کدال لے کے $6.11 ٹریلین کا، روپے کا نہیں، ڈالر کا، صرف کدال لے کے سونا اور کاپر اور لتھیم اور وہ تمام معدنیات، جو آئرن جو ہمارے پاس موجود ہے، کوئلہ جو ہمارے پاس موجود ہے، ہم وہ بھی نکالنے سے قاصر ہیں کیا؟ تو بالکل نہیں ہے، بالکل نہیں ہے. اور اسی ریزالو کو لے کر ہم آپ کے سامنے آئے ہیں. مگر ہوتا یہ کہ جب بھی کھیل یہ کھیلا جاتا ہے ترقی کا، پاکستان میں بالخصوص جب بھی یہ کھیل کھیلا جاتا ہے کہ ایک نیا ایسٹ آ گیا ہے، تو لوگ تو بہت امیر ہو جاتے بھائی، مگر غریب کی زندگی میں کوئی فرق نہیں پڑتا. وہ اسی طرح مٹی، جو مٹی آپ نکال رہے ہیں اسی میں مٹی میں رل جاتا ہے. تو اس دفعہ ہمارے 3 ہیں آبجیکٹیوز، 3 ہمارے گول ہیں اس نئے معدنیاتی ریولوشن کے لیے. نمبر 1، ہم یہاں پہ مٹی نہیں بیچیں گے، ترقی بیچیں گے. میں دوبارہ آپ کو بتاتا ہوں، مٹی نہیں بیچیں گے، ترقی بیچیں گے. یہ مٹی سے ترقی کا سفر ہے جس کا ارتقا ہم کل کر رہے ہیں، جس کی ابتدا ہم کل کر رہے ہیں. اس میں سب سے اہم پہلو جو ہے وہ ہوگا غریب آدمی کی نوکری. پہلا آبجیکٹو ہمارا جو ہے وہ غریب کی نوکری ہے. اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ معدنیات میں، مائننگ میں سب سے زیادہ جو چیز ہر $1 کے پیچھے پیدا ہوتی ہے وہ نوکری ہے، کیونکہ یہ لیبر انٹینسو کام ہے. یہاں پہ اگر $1 ملین کی کھدائی کرنی ہو تو ہزاروں لوگوں کو نوکری دینی پڑتی ہے. اور نوکری کس طرح کے لوگوں کو دینی پڑتی ہے؟ جو تھوڑے سے کم سکلڈ ہوں، جو تھوڑے سے کم تعلیم یافتہ ہوں، جو کھدائی کر سکیں، جو انفراسٹرکچر بنا سکیں. تو ہمارے بلوچستان میں کیا ہے؟ ہمارے بلوچستان میں بہت سے میڈیم سکلڈ اور لو سکلڈ لوگ ہیں جن کو نوکری کی تلاش ہے.
تو جب ہم کدال ڈالیں گے تو ہر کدال کے پیچھے ایک ملازمت ہے. تو ہمارا پہلا آبجیکٹو یہ ہے، یہ نہیں ہے کہ ہم 6 ٹریلین صرف لے لیں گے، ہم لوگوں کو ملازمت فراہم کریں گے. یہ ہمارا پہلا اور اولین